اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ گمان جاتے 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 انسان کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ایاکم والظن، اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے زیادہ جھوٹی بات جو ہے وہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی اگر پیدا ہو گئی تو پھر اس کے بعد سارے راستے برائی کے کھلتے ہیں۔ بدگمانی کرنے والا جب کسی کے لیے بدگمانی کرتا ہے، اپنے ذہن سے یہ سوچتا ہے کہ فلاں برا ہے، پھر اب اس کے لیے تحقیق بھی نہیں کرتا، اور پھر ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں وہ اپنے ذہن میں ایک بری تصویر بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس تصویر سے اسے نفرت ہوتی ہے۔ اب اس بندے کے لیے اس کے دل میں کیا ہے، بغض بیٹھتا ہے، نفرت بیٹھتی ہے، پھر وہ نفرت آگے بڑھ کر حسد پیدا کرتی ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی اچھائی پیدا ہو، کیونکہ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو بھی دنیاوی ہو یا دینی ہو، جو بھی نعمت ملتی ہے اس میں نہ آپ کا کوئی دخل ہے، نہ میرا کوئی دخل ہے، نہ لینے والے کا کوئی دخل ہے، بلکہ دینے والا جو کائنات کا رب ہے وہ ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق جو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ کسی کو عقل سے نوازتا ہے، کسی کو حفظ سے نوازتا ہے، کسی کو خوبصورتی سے نوازتا ہے، کسی کو علم سے نوازتا ہے، کسی کو صالحیت سے نوازتا ہے، کسی کو مال و دولت دیتا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن انسان کو اب کوئی اچھائی اس کی نہیں بھاتی، کیونکہ اس کے لیے پہلے ہی سے اس کے ذہن نے کیا ہے، بدگمانی کر کر کے ایک بری تصویر اس کے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے ہے نا ایک بات، بدگمانی کا ماحول کتنا برباد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہے جس مخالف نے بھی آپ کو پڑھا، مجبور ہو گیا آپ کی تعریف کرنے کی، اس کے باوجود بھی کیا دنیا میں آج ایسے لوگ نہیں پائے جاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اپنے ذہن میں برا سوچتے ہیں؟ کیا آج نہیں ہے؟ ارے کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہتر مخلوق کوئی پیدا نہیں ہوئی، ساری مخلوق میں بہتر انسان، اور انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بہتر، سارے کمالوں کا جامع اگر کوئی ذات گرامی اللہ نے پیدا کی ہے تو وہ ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے جن سے محبت کے سوا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ان سے بھی نفرت کی، ان سے بھی نفرت کی۔ بدگمانی ایک ایسا مرض ہے کہ پھر انسان کی ساری صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ آپ دیکھیں ایک انسان کی عزت و آبرو، ایک انسان کی جان و مال اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ جو ہے آج بھی اگر اس کو قریب سے دیکھا جائے تو واقعی اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ ہم فوٹو میں دیکھتے ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں، اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے، لیکن بالمشافہہ جب کوئی بندہ، میں تو سمجھتا ہوں کیسا بھی بندہ ہو، جب خانہ کعبہ کے سامنے جاتا ہے تو اس کی وجاہت اسے متاثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ اس کے سامنے جانے کے بعد وہ اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، کچھ نہ کچھ، اگر اس کا دل سخت موم، سخت پتھر بھی ہو گیا ہے تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ خانہ کعبہ کے دیدار کا اثر اپنی جگہ پڑتا ہے۔ 1400 سال بعد میں کہہ رہا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، جب محمد رسول اللہ اس کا طواف کر رہے تھے تو اس کی انوار کا عالم کیا تھا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن آج کے ماحول میں بھی جبکہ مسلمانوں کا اکثر طبقہ جو ہے معصیت شعاری میں کیا ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود بھی گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی خانہ کعبہ کو بالکل سامنے سے دیکھتا ہے تو اس پر کیفیت برابر طاری ہوتی ہے۔ اب اس خانہ کعبہ کا طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کرتے کرتے فرماتے ہیں اے اللہ کے گھر تیری کیا بڑی عظمت ہے، تیرا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ نے تجھے کیسی حرمت عطا کی ہے، کیسا تقدس تجھے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ مومن کے جان و مال و عزت و آبرو کی حرمت ہے۔ مومن کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حرمت جو ہے اس کا تقدس تیرے سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی چیز ہے۔
اسی لیے ایک دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ایک مومن پر دوسرے مومن کے لیے اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت و آبرو کو حرام کر دیا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ بھی اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے کہ ناحق ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کے خلاف بدگمانی کرے۔